الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، جمعہ کے دن ہم ضروری مسائل اور فقہ کے متعلق فقہی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی دنوں میں قرآن مجید کی باقاعدہ تسلسل کے ساتھ جو آیات بینات ہیں ان کی تلاوت اور ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کا آپ کو یاد ہوگا تیمم کے بارے میں ہمارا درس تھا کہ بیمار مجبور شرعی عذر جس کے پاس ہے وہ شخص وضو نہیں کر سکتا، تو امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے، کرم ہے کہ ہم پانی کی جگہ پہ مٹی استعمال کر کے وہی فائدے لے سکتے ہیں جو پانی سے ہمیں میسر ہیں۔ آج کے درس میں ہم نجاست اس کے بارے میں پڑھیں گے جس سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو نجاست کی قسمیں دو ہیں۔ کتنی ہیں؟ دو۔ بولیے کتنی قسمیں؟ دو، تاکہ یاد ہو جائے۔ ایک نجاست حکمیہ، کیا بولا میں؟ حکمیہ۔ دوسری نجاست حقیقیہ۔ دوسری کیا ہے؟ حقیقیہ۔ حکمیہ حقیقیہ، یہ دو قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں۔ حکمیہ نمبر ایک، جو ہم پہلے حکمیہ دیکھیں گے۔ حکمیہ نجاست کیا ہے؟ نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہ آوے، صرف شارع کے حکم سے بدن پر ایسی ناپاکی طاری ہوتی ہے جسے اس کی دو قسمیں ہیں، جسے حدث اکبر اور حدث اصغر کہتے ہیں، کہ بظاہر کوئی ناپاکی بدن پہ لگی ہوئی نظر نہیں آتی، معلوم نہیں ہوتی، مگر اصل میں جسم ناپاک ہو چکا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا مگر ہے ناپاک، تو اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ یعنی پیشاب وغیرہ لگ گیا جو پانی کی صورت میں تھا، وہ سوکھ گیا، نظر بھی نہیں آ رہا، کپڑے کے ساتھ بھی نظر نہیں آ رہا، سوکھ گیا، تو یہ حکماً ناپاک ہے، کپڑا جسم ناپاک ہے جہاں پہ لگ جائے۔ تو اب اس کا ایک سوال ہوتا ہے کہ نجاست حکمیہ اگر لگ جائے تو اس سے نجات کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے نجاست حکمیہ کس چیز سے دور ہوتی ہے؟ تو مطلق پانی سے نجاست حکمیہ دور ہوتی ہے، مقید سے نہیں۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے جی مطلق پانی کون سا ہوتا ہے اور مقید کون سا ہوتا ہے؟ تو مطلق پانی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ قید کی شرط نہ ہو۔ اب مطلق پانی وہ جس کے اندر یہ خوبی پائی جائے، بہتا ہو، پیاس کو دور کرتا ہو، نباتات کو اگا سکتا ہو، بے رنگ ہو، اور اس یہ پیدائشی جو ہے صفتیں ہیں، جیسے میہ کا پانی، دریا کا پانی، ندی کا پانی، کنویں کا پانی، چھوٹے چھوٹے چشموں کا پانی، یہ سب وہ پانی ہے جو مطلق ہے۔ اس سے ہم کپڑے کو یا جس چیز پر وہ نجاست حکمیہ لگی ہوئی ہے ہمیں پتہ ہے تو اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے مقید پانی کون سا ہوتا ہے؟ جس سے یہ دور نہیں ہوتی، ہے پانی مگر یہ نہ کپڑے کو پاک کرے گا نہ جسم کو پاک، نہ کسی چیز کو پاک کرے گا، جو بغیر قید کے نہ بولا جائے۔ مثلا تربوز کا پانی ہے تو وہ بھی پانی مگر تربوز سے نکلا ہے چونکہ نچوڑا ہے۔ باکلا کا پانی، ارک گلاب، ارک کیوڑا، ارک بادیان، یعنی جو ہم اس طرح کشید کر لیتے ہیں اور نکال لیتے ہیں، ایسا پانی جو ہے اس سے نجاست حکمیہ دور نہیں ہوتی۔ آگے سوال ہے کہ نجاست حقیقیہ کیا ہے؟ جو ہم دو پہلی قسمیں پڑھی ہیں، حکمیہ حقیقیہ۔ حکمیہ کی سمجھ آ گئی کہ ہے مگر نظر نہیں آ رہی۔ حقیقیہ ہے جی، ایک منٹ، حقیقیہ ہے تو یہ کون سی ہے؟ نجاست حقیقیہ وہ ہے جو نظر آوے، اب نظر آ رہی ہے،
مجھے نظر آ رہی ہے، آپ نے دیکھ لی ہے، کپڑے کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، تو یہ جو نظر آ جائے اس کو حقیقیہ کہتے ہیں۔ اس کا دور کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کی مثال ہے پیشاب وغیرہ، پخانہ وغیرہ۔ تو پھر اس کے لیے کہ اس نجاست کے لیے مقدار معافی کا بھی ایک تعین ہے کہ کتنی کی معافی ہے اور کتنی کی نہیں ہے۔ نجاست حقیقیہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ حکمیہ میں ہم نے قسمیں نہیں پڑھی، مگر حقیقیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں ہے غلیظہ اور خفیفہ، غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ یعنی وہ زیادہ کو کہہ لے، خفیفہ تھوڑی کو کہہ لے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اچھا، آگے ایک سوال ہے کہ نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ غلیظہ جو ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ جو چیزیں کہ آدمی کے بدن سے نکلتی ہیں جن سے غسل یا وضو واجب ہوتا ہے، سوائے ہوا کے، یعنی پخانہ، منی، مزی، ودی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو یہ جو چیزیں ہیں منی، مزی، ودی، اس کی تعریفیں پیچھے پڑھ دی ہیں۔ خون، حیض، خون نفاس، نفاس اور حیض کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ خون استحاضہ ہے، یعنی نفاس کا بھی نہیں ہے، حیض کا بھی نہیں، مگر استحاضہ ہے۔ ویسے ہی عورت جو ہے اس کو بیماری لگ جاتی ہے، اس کو استحاضہ کا خون کہتی ہے۔ اسی طرح قے اور شراب، پخانہ اور پیشاب، جو جانوروں جن کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ۔ اچھا، آگے پھر ایک سوال ہے کہ نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے؟ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اگر یہ لگی ہوئی ہے تو کرے، اس کی مقدار یا اس کی حالت کون سی ہے؟ اب یہ خاص سمجھنے والی بات ہے کہ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہے، بالکل جی نظر آ رہی ہے، سوکھ گئی ہے، یا اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کو شریعت نے اس طرح کہ 4.5 ماشا وزن کے برابر ہے، اس سے کم ہے تو حکم اور ہوگا، اور اس کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر حکم اور ہوگا۔ اگر پتلی ہے، نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ ہتھیلی کا گڑا یہ جو ہے اس پر اگر رکھیں تو اندر ہی رہے، اگر یہاں گرنے لگ جائے تو پھر زیادہ ہو جائے گی، پھر اس کا حکم الگ ہو جائے گا۔ اس سے کم ہے تو معافی ہے، اور اس سے اگر زیادہ ہو گئی ہے تو پھر معافی نہیں ہے، اس سے ہم نماز وغیرہ نہیں پھر پڑھ سکتے۔ 4 ماشا سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس سے بھی ہم نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک آگے سوال ہے، میں پھر آپ کے سوال کا جواب نہیں چلا دوں۔ نجاست خفیفہ میں کیا چیزیں؟ خفیفہ میں کون کون سی چیزیں آ گئی؟ یہ تو تھی کہ نجاست غلیظہ۔ خفیفہ گھوڑے اور حلال جانوروں کا پیشاب، مثلاً گائے، بکری اور ان پرندوں جانوروں کا جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور نجاست خفیفہ کا پھر حکم کیا ہے؟ کم تر چوتھائی سے کپڑے یا بدن کے ساتھ ہے تو معاف ہے، یعنی آپ 4 حصے کر لیں، اگر چوتھا حصہ ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دور نہیں کرنا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر اتنی ہے تو اس طرح میں نماز پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی میں شامل ہوگا، اور آپ کو یاد ہوگا مکروہ تحریمی ہم نے بچوں کو بھی اس کے طریقے سمجھائی تھی۔ اور اس سے اگر کم درجے پر ہے، تھوڑی ہے، بس تھوڑے سے 2-4 قطرے، تو پھر اس طرح وہ مکروہ تنظیم میں آ جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو مکروہ تحریمی ہوگی، اور یعنی اس کو آپ نے دہرانا پھر ہے، بارگاہ مجبوری کے تحت آپ نے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ سوال کر لیں پھر، کیونکہ اس طرح پھر درس لمبا نہ ہو جائے۔ اب آپ کا سوال کیا جی؟ میں یہ پوچھنا چھوٹا تھوڑا بہت چھپڑی جو پانی رکیا ہوتا ہے، جی جی پہلے تو بعد پڑھنا پیتا بھی جانا سی، ہوں تو وسائل زیادہ ہو گئے، جی جی کیا وہ بھی وہ مقید سے ہوتا پانی؟ نہیں، وہ پانی مطلق ہوگا، کیونکہ وہ بارش کا پانی ہے، ظاہر ہے جہاں بھی کھڑا ہے تالاب ہے، چھوٹا تالاب ہے، بڑا تالاب ہے، وہ پانی ہم مقید کے ساتھ شرط یہ ہوگی کہ آپ نے چیز کے اندر بالکل باندھ کشید نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح جو تربوز، خربوز وغیرہ اس میں سے جو نکل جائے، یعنی جس چیز کو اپنے چھوڑ کے یوں کریں نا، یوں کہہ لیں کسی بھی پھل وغیرہ سے، یا پھر اس سے آپ کشید کر لیتے ہیں، عرق نکال لیتے ہیں، وہ سب مقید پانی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پانی ہوگا وہ سارے کے سارے مطلق پانی، اس سے آپ نجاست حقیقی اور حکمی اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ جی ٹھیک ہے، باقی صاحب جی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بارش کا پانی ہے، اگر وہ کپڑا پہ
بارش کا پانی تو ویسے ہی پاک ہے، اگر پلیت کپڑا بھی ہے تو وہ دھل جاتا ہے۔ مٹی وغیرہ نہیں، مٹی دیکھنا یہ ہے کہ مٹی سے کپڑا پلیت نہیں ہوتا، مٹی پلیت ہے تو پھر کپڑا پلیت ہو جائے گا، اگر مٹی پاک ہے، کیونکہ مٹی تو اس کو ہم نے اس میں آپ نے یاد ہو، یہ بھی دیکھنا جہاں سے گزرے وہ جگہ کیسی ہے، وہ پانی جہاں ہاں وہ تو چیک کرنا ہے کہ مٹی پلیت ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی ہے کسی نالی کی مٹی ہے جس میں سے گٹر کا پانی آ رہا ہے، تو اگر بارش کا پانی آ رہا ہے تو پھر تو وہ پاک ہے، اور اگر گٹر وغیرہ کا اس قسم کا جس سے پیچھے غلاظت ہے وہاں سے پانی وہ آ رہا ہے اور وہ مٹی اڑ کے آپ کے جسم پر پڑ گئی، تو ہم نے پھر آگے یہ ابھی پڑھا ہے کہ وہ کتنی ہے، اگر وہ مثلا یہ آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کپڑا اس کا چوتھائی حصے پہ ہے تو اس کا حکم کیا، اگر اس سے کم حصے پر ہے تو مکروہ تنزیہ ہوگی کہ نماز وغیرہ ہو جائے گی، اگر اس سے چوتھائی حصے پر ہے، میں دیکھ رہا ہوں قمیض کے 4 حصے کا لے اس حد تک لگ گئی ہے، تو پھر اس کو حکم یہ کہ نماز ہو سکتی ہے، مگر یہ ذہن میں رکھنا نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ جی اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔